السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا اسلامیات کا چیپٹر نمبر 3 چل رہا ہے، جس کا عنوان ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اس چیپٹر میں ہمارا ٹاپک صبر و استقلال چل رہا ہے۔ یہ ٹاپک تقریباً آدھا ہو گیا ہے، باقی آدھا جو ہے وہ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کی شروع کرتے ہیں۔ یہاں سے ہم نے پڑھنا ہے ابو لہب۔ ابو لہب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چچا تھا، ٹھیک ہے، رشتے میں کیا لگتا تھا؟ چچا۔ لیکن جب سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبلیغ دین شروع کی، وہ اور اس کی بیوی ام جمیل دونوں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے اور وہ بت پرست تھے، لہٰذا دونوں آپ کے دشمن ہو گئے۔ ابو لہب نے یہ کہنا شروع کر دیا، لوگوں معاذ اللہ یہ دیوانہ ہے، ٹھیک ہے، یہ معاذ اللہ یہ بریکٹ میں ہے، یعنی یہ اس کا کلمہ نہیں ہے، یہ اس نے تو صرف کہا تھا لوگوں یہ دیوانہ ہے۔ معاذ اللہ کا مطلب ہے اللہ کی پناہ، یعنی بہت غلط بات بولی ہے اس نے۔ اس کی باتوں پر کان نہ دھرو، یعنی توجہ نہ کرو۔ اس کی بیوی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ کئی مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تلوے لہو لہان ہو گئے، ٹھیک ہے، یعنی لہو لہان ہو گئے، خون آلود ہو گئے، مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہایت صبر و استقلال کے ساتھ اس تکلیف کو برداشت کیا، ٹھیک ہے، کبھی بد دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی اس گستاخی پر ان کی مذمت میں سورہ لہب نازل کی۔ تو بچوں، اس واقعے میں بھی آپ نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کے تکلیف اور ایذا پہنچانے پر صبر و استقلال سے کام لیا، لہٰذا یہ واقعہ آپ کو یاد رہنا چاہیے۔ اس ٹاپک پر اگر آپ کو نوٹ آئے تو آپ یہ واقعہ بھی لکھیں گے اس میں۔ آگے چلیے۔ دشمنان حق نے جب یہ دیکھا کہ ان کی تمام تدبیروں کے باوجود حق کا نور چاروں طرف پھیلتا جا رہا ہے، یعنی دین اسلام پھیلتا جا رہا ہے چاروں طرف، تو انہوں نے نبوت کے 7ویں برس محرم الحرام میں خاندان بنو ہاشم سے قطع تعلق کر لیا، ٹھیک ہے۔ محرم الحرام، محرم اسلامی مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ ہے، تو اور خاندان بنو ہاشم سے قطع تعلق کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنو ہاشم کے خاندان سے تھے، اور بھی جتنے لوگ تھے ان سب سے قطع تعلق کر لیا، جس کی روح سے تمام قبائل عرب کو اس بات کا پابند کیا گیا کہ وہ بنو ہاشم سے ہر طرح کا لین دین اور میل جول بند کر دیں، یعنی لین دین بھی نہ کریں، کوئی چیز خریدے بھی نہ فروخت کرے، اور میل جول بھی بند کر دیں، ان سے ملے جلے بھی نہ۔ اور ابو لہب کے سوا پورا خاندان بنو ہاشم 3 سال تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شعب ابی طالب میں محصور رہا۔ ابو لہب تو چونکہ مسلمان ہوا نہیں، وہ تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کرتا تھا، برا بھلا کہتا تھا، تکلیف پہنچاتا تھا، لہٰذا اس کے سوا سارا خاندان بنو ہاشم 3 سال تک، ٹھیک ہے، شعب ابی طالب یہ گھاٹی تھی، اس میں محصور رہا، قید رہا۔ اس دوران انہوں نے اتنی تکلیفیں اٹھائی جن کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ڈر لگنے لگتا ہے۔ اتنی تکلیفیں اٹھائیں، تصور کرنے سے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مگر اس موقع پر رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہایت صبر و ضبط اور بڑی پامردی و استقامت سے ان حالات کا مقابلہ کیا۔ آسان بات ہے، سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کو۔ اس طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بھی رضائے الہی کی خاطر مصروف جہاد رہے، ٹھیک ہے، اور اس راہ میں پیش آنے والی تمام تکلیفوں کو بے مثال صبر و استقامت سے برداشت کرتے رہے۔ ظاہر ہے یہ بہت بڑا جہاد تھا کہ اتنی تکلیفیں سہیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے صبر کیا، ٹھیک ہے، بے مثال صبر کیا اور بے مثال استقامت کا مظاہرہ کیا۔ تو ہمارا یہ ٹاپک جو ہے اینڈ ہو گیا ہے، اور آپ نے چند واقعات اس میں پڑھ لیا، جس سے خوب پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر و استقامت بہت اعلیٰ درجے کی تھی۔ تو آپ اس کو خوب اچھی طرح یاد کریں۔ اگلے ٹاپک میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔